قدیم زمانے کے اندر تو یہاں پر ہندو رہتے تھے، تو پھر یہ ہندو یہاں پر کہاں چلے گئے اور 3 لاکھ تک کیسے آ گئے؟ اکثریت مسلمانوں کی کیسے ہو گئی؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم سندھ کی ہسٹری پڑھیں گے اور یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ سندھ کیا تھا اور یہاں پر سندھ کا حدود کیا تھی اور مسلمان کب آئے یہاں پر۔ پہلے تو میں یہ بتاتا چلوں، جو تاریخ کی اسٹڈی اور مطالعہ ہے وہ کیوں ضروری ہے۔ قومیں جب آگے بڑھتی ہیں تو انہیں اپنے آئینہ دیکھنا پڑتا ہے، اور آئینہ جو ہے وہ ماضی ہے۔ قوم ماضی کے اندر رہ نہیں جاتی ہے، بلکہ ماضی کو سیکھتی ہے اور اس میں اپنی غلطیوں سے سیکھتی ہے اور آگے بڑھتی ہے۔ تاریخ کو پڑھنے کا ایک طریقہ تو یہ ہے کہ ہم تاریخ میں چند شخصیتوں کو پڑھیں اور ہمارے اندر ہیروئزم کی سوچ پیدا ہو جائے کہ تاریخ کے اندر یہ بڑے لوگ گزرے تھے اور انہوں نے کچھ کارنامے کیے، کچھ علاقے فتح کیے، جنگیں کی وغیرہ وغیرہ، کچھ یدھات ہیں، اور پھر ہمارے اندر وہ مائنڈ پیدا ہو جائے کہ ہم کسی ایک کو ہیرو بنا لیں اور کہیں کہ یہ ہیرو تھا اور میں اس کو فیوریٹ ہے میرا، میں اس کو پسند کرتا ہوں، میں یہ، اور اس طرح ہم پوری تاریخ کو پڑھنا شروع کر دیں اور یہی جانیں کہ گویا کہ تاریخ کوئی ناول ہے یا تاریخ کوئی قصہ کہانی ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ تاریخ جو ہے یہ سیکھنے کا ایک عمل ہے، قوموں کے تجربات کا نام ہے۔ آپ ان تجربات سے سیکھتے ہیں کہ آپ کے جو بڑے تھے انہوں نے یہاں پہ کیا کیا اور کس طرح زندگی گزاری، کس طرح سے وہ آگے بڑھے، انہوں نے اپنے فیصلے کیسے کیے۔ تو اب سندھ کی تاریخ سے ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ جو ہمارے بڑے تھے ان کا کیا سوچنا تھا، کس طرح سے انہوں نے اپنی زندگی گزاری، یہاں پر باہر سے جو حملہ آور تھے ان کے مقابلے کس طرح کیا وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ تو ہے تاریخ کے لیے کچھ ضروری باتیں بھی جو ہے وہ میں آپ کو بتاتا چلوں۔ پہلی ضروری بات تو یہ ہے کہ جب بھی ہم تاریخ کا مطالعہ کریں تو ہمیں اس وقت کا پورا ہمیں اس وقت کی انفارمیشن ہمارے سامنے ہونی چاہیے۔ یعنی ادھوری معلومات کی بنیاد پر ہم کچھ فیصلہ کریں گے تو کسی قوم کو ہم دشمن بنا لیں گے یا کچھ ہمارے اندر غلط نتیجے کی طرف ہم چلے جائیں گے۔ تو ضروری ہے کہ درست معلومات اور اس وقت کا پورا تجزیہ ہمارے پاس کرنے کی صلاحیت موجود ہو۔ یعنی اگر میں سندھ کی تاریخ پڑھتا ہوں تو ایسا نہ ہو کہ میں نے اگر کسی سے کوئی بات سن لی ہے تو میں اسی کو اب کتابوں کے اندر بھی ڈھونڈنے کی کوشش کروں اور وہی میرا رزلٹ بھی ہو۔ تو اس کو اگر ہم بنا لیں گے، اس طرح سے مطالعہ کریں گے ہسٹری کا، تو آپ یقین کریں کہ آپ پھر اپنے دماغ کو تھکانے والا کام کر رہے ہوں گے۔ یعنی آپ دماغ کو صرف اور صرف جیسے ایک ورزش کرنے والا اور کسرت کرنے والا جو ہے وہ اپنے مکوں کو پختہ کرنے کے لیے مارتا ہے، ٹھیک ہے، تو پنچ کو پختہ کرتا ہے اور وہ لگا رہتا ہے۔ تو آپ یہی کام کریں گے، اپنے دماغ کو تھکا رہے ہوں گے اور اپنی میموری کو ویسے ہی آپ نقصان دے رہے ہوں گے۔ بلکہ کچھ بھی آپ مطالعہ کریں تو ذہن میں پہلے سے مفروضے اور نتائج طے نہیں کرنے چاہیے، اور انہیں جب آپ کتاب پڑھ رہے ہوں تو کتاب میں دیے گئی جو باتیں ہیں یا جو آپ سن رہے ہیں اس کے بعد آپ فیصلہ کریں۔ اور ایک بات میں یہ بھی بتاتا چلوں کہ ہیروئزم کی جو سوچ ہمارے اندر بن جاتی ہے وہ اسی بنیاد کے اوپر بنتی ہے کہ ہم اس دور کا تجزیہ نہیں کر رہے ہوتے، کہ مثلا اس دور کی، جیسے ہم اورنگزیب کو لے لیں، اگر ہم اورنگزیب کے بارے میں ہم نے کچھ بھی سن رکھا ہے اچھا یا برا، اور ذہن میں پہلے سے ہی بٹھا دیے کہ وہ اچھا تھا یا برا تھا، اور پھر ہم اسی پر اسٹڈی کرتے ہیں، لیکن اورنگزیب کے بارے میں جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ اورنگزیب کیا تھا اور اس نے کیا کام کی، مگر یہ نہیں جانتے کہ اورنگزیب کے جو زمانہ تھا اس زمانے کے اندر اس کی کرنسی کیا تھی، اس کی کرنسی کا ریٹ کیا تھا، اور سوسائٹی کے اندر جو عام جنتا ہے، عام رہنے والے جو لوگ ہیں، ان کا معیار زندگی کس لیول کا تھا۔ یعنی کیا وہ روٹی کے لیے، بھوک کے لیے تڑپ رہے تھے، یا ہر بندہ ایسے تھا جیسے آج کا پیرس کا رہنے والا ہے، نیو یارک کا رہنے والا ہے، یا وہ متمدن دور کا ہے۔ یعنی اس دور کے اندر جو عام لوگ ہیں ان کا معیار زندگی کس جگہ پہ جا رہا ہے۔ یعنی یوں تو کہا جاتا ہے کہ مسلمانوں کے زمانے کے اندر شاہ جہاں نے محل بنائے اور تاج محل بنائے اور دنیا کے ساتواں عجوبہ بنایا گیا، لیکن یہ نہیں بتایا جاتا ہے کہ تاج محل جب بنایا جا رہا تھا تو اس وقت کے رہنے والے لوگوں کا معیار زندگی کیا تھا۔ کیا وہ روٹی پانی اور کپڑے مکان کے لیے بھوکے تھے، ان کو وہ کوئی مظاہرے کر رہے تھے، احتجاج کر رہے تھے، حکومت کے خلاف باہر نکلے ہوئے تھے، سوسائٹی کے اندر کوئی آندولن ہو رہا تھا، یا تو کس درجے پر ان کی معیشت کیا تھی۔
اور وہاں پر جو اس وقت کا سوسائٹی کے اندر جو جوڈیشنری سسٹم تھا، یعنی عدالتی نظام تھا، لوگوں کو مل رہا تھا نہیں مل رہا تھا، لوگوں کے حالات کیا تھے، تو یہ چیزیں ہمیں اجتماعی نقطہ نگاہ سے اگر تاریخ کا مطالعہ کریں گے اور ہمیں ہمارے لوگوں کو یہ سکھایا جائے اور ہیروئزم کی سوچ سے باہر نکلیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ تاریخ کو ہم درست نتائج پہ پہنچیں گے، اور بجائے اس کے کہ ہم کسی کو ہیرو بنا لیں یا کسی کو نفرت کرنے لگیں۔ جو صحیح چیز ملے گی ہم کہہ دیں گے کہ بھائی ٹھیک ہے، اس بندے نے صحیح کام کیے ہیں، اچھا ہے، اور اگر غلط کام کیے ہوں گے تو ہم کہہ دیں گے کھلا واضح لفظوں کے اندر کہ یار اس کے جو کام ہیں یہ سوسائٹی کے لیے بہتر نہیں تھے، جیسے آج ہم دنیا کی چیزوں کا جائزہ لیتے ہیں اور انالائسس کرتے ہیں۔ تو یہ تاریخ کے حوالے سے کچھ چند باتیں میں نے عرض کی ہیں، امید کرتا ہوں کہ یہ تاریخ کے جو طلباء ہیں ان کے لیے کچھ رہنما ثابت ہوں گی، اور اگر ہم کسی بھی تاریخ کا مطالعہ کریں تو ان کو اس سے کافی رہنمائی ملے گی۔ اب ہم باقاعدہ سندھ کی تاریخ کو شروع کرتے ہیں۔ دیکھیں سندھ جو ہے، اس لفظ کو اگر آپ تلاش کریں گے تو سندھ دریا کو کہتے ہیں، جو اس کے میننگ ہے سندھ کے، کیونکہ جب آریہ یہاں پر آئے تو انہوں نے اس کو سندھ کا نام دیا، کیونکہ یہاں پہ دریا موجود تھا اور انہوں نے اسے سندھ کہا۔ تو یہ جو سندھ نام پڑا ہے اس کے دریا کی وجہ سے اس کا نام پڑا ہے۔ یہاں میں ایک دوسری بات بھی بتاتا چلوں کہ اس میں جس وقت میں، یعنی جس سندھ کی ہم بات کر رہے ہیں، قدیم سندھ، جب عرب یہاں پہ آئے اس زمانے کی، یعنی یہاں سے تقریباً کوئی 1300 سال پہلے، 1400 سال پہلے، تو اس وقت میں جو سندھ تھا وہ اس کی ایک بہت بڑی حیثیت تھی، ایک الگ سے ایک مستقل حیثیت تھی۔ دو نام مشہور تھے، ہند اور سندھ، لیکن ہند تو ایک اگرچہ سندھ جو ہے اس کا ایک خاص ایک حصہ سمجھ لیں، لیکن یہ ایک مستقل طور پر بھی اس کی ایک اپنی کافی پہچان تھی، اور دنیا کے اندر یعنی یہ کوئی ایسا گمنام وجود میں نہیں تھا، یا یہ ہندوستان کے ہند کے کوئی ایک صوبے کی حیثیت سے نہیں تھا، یہ ایک الگ سے ایک پورا حصہ تھا جس کے حدود ایک بہت بڑے حصے کے اوپر شامل ہیں، وہاں تک یہ پھیلا ہوا تھا۔ اچھا، جب ایرانی یہاں پر آئے ہیں تو انہوں نے سین کو ہا کر دیا، انہوں نے سندھ سے ہند کر دیا، اور پھر جب رومن آئے تو انہوں نے اس کو انڈیا کر دیا، اور یعنی انہوں نے رومن کے اندر اس کو ہند کو پھر انڈیا کر دیا، اور انگریزوں نے چونکہ ان میں دال کا تصور نہیں ہے تو انہوں نے اس کو انڈیا کر دیا، یا یہ اس کو اس طرح کہنے لگے۔ لیکن میں نے آپ کو بتایا کہ اس سے آپ یوں نہ سمجھیے گا کہ اس یعنی یہ قدیم دور کے اندر جو سندھ ہے وہ کوئی ایک انڈیا کا کوئی صوبہ ہے، یا کوئی اس کی کوئی اپنی کوئی حیثیت کوئی موجود نہیں ہے۔ اچھا، اس کا جو پرانا میں آپ کو بتاؤں کہ پرانی جو اس کی حدود ہے، قدیم جو سندھ کی جو حدود ہے وہ ایک بہت بڑی ہے، یعنی شمال میں دریائے جہلم جہاں سے نکلتا ہے، جس میں کشمیر کے جو نچلے اضلاع ہیں، اور کوہ کابل کا جو سلسلہ جو چل رہا ہے، اور پھر شمال مغرب تک جو دریائے ہلمند پر جا کر وہ ختم ہو جاتا ہے، اور جنوب مغرب میں ایران اور سندھ کی سرحد جہاں پر ہے، اور مکران کا جو علاقہ ہے پورا، جیسے اچھا یہ جو بلوچستان اس وقت ہے نا، اس کو یہ پورا مکران کا ایریا اس کو کہا جاتا ہے، مکران قدیم زمانے کے اندر اس کو مکران، اور یہ سندھ کا حصہ تھا بلوچستان، یہ یاد رکھیں۔ تو اب یہاں پر بحر عرب اور جنوب مشرق میں اور خلیج کچھ، اور مشرق میں راجپوتانہ اور جیسلمر کی سرحدیں آ کر ملتی۔ غرض اس وقت تمام صوبہ پنجاب کا علاقہ، افغانستان کا جو دریائے ہلمند تک کا جو علاقہ ہے، اور سارا بلوچستان، جو کچھ کے جو علاقے ہیں، جودھ پور تک، یہ تقریباً یہ پورا کا پورا کیا تھا، یہ سندھ شمار ہوتا تھا۔ یعنی آپ اندازہ لگا لیں، افغانستان بھی اس کے اندر آ رہا ہے ہلمند تک، اور کشمیر کے یہ علاقے بھی آ رہے ہیں۔ تو یہ پوری جو پٹی جو جا رہی ہے نا، جہاں جہاں سندھ جا رہا ہے، اس پورے علاقے کو یہ سندھ کہا جاتا تھا۔ یہ تو ابھی کے موجودہ ہند سے بھی بہت بڑا ہے یہ پورا علاقہ، تو اس لیے ایک مستقل میں اس کو کہہ رہا ہوں کہ آپ یوں سمجھیں مستقل ہی یہ ایریا شمار کیا جاتا تھا۔ اب یہ اس میں دیکھیں کہ قدیم جو سندھ کی جو آبادی ہے وہ کتنی ہے، اور کہتے ہیں قدیم آبادی
81 میں جو سندھ کی اندر جو مردم شماری کی گئی اس کی ٹوٹل آبادی اس وقت میں 25,42,976. کتنی؟ 25,42,976. ان میں سے 13,87,576 مرد اور 11,55,400 عورتیں ہیں. ان میں سے اس زمانے کے اندر 18,87,204 مسلمان اور 3,50,000 ہندو تھے، اور اسی طرح 1,26,976 سکھ تھے، 8,60,050 اور لوگ تھے عیسائی، جین، پارسی، یہودی اور بدھسٹ. یہ 1881 کی میں آپ کو مردم شماری بتا رہا ہوں. اس زمانے کے اندر 1881 کے اندر سندھ کی کل آبادی میں 25 لاکھ میں سے 19 لاکھ مسلمان ہیں اور 3 لاکھ یعنی اس زمانے کے اندر ہندو ہیں. تو یعنی مسلمانوں کی اس زمانے کے اندر بھی آبادی اکثریت تھی 1800 کے اندر، اور کچھ فیصد ہی جو ہے نا اس وقت غیر مسلم بنتے ہیں. تو یہ ہے قدیم آبادی جو سندھ کی میں آپ کو بتا رہا ہوں. اور یہ کتاب ہے تاریخ سندھ، سید ابو ظفر دسنوی ندوی نے لکھی ہے، اور اس کے صفحہ نمبر 3 کے اوپر یہ پوری ڈیٹیل موجود ہے. اس میں آگے یہ بھی لکھا ہے کہ اہل سنت کتنے تھے اور شیعہ کتنے تھے. اچھا، اسی طرح جب یہ یہاں پر اب دیکھیں اکثریت جو ہے وہ مسلمانوں کی آپ کو نظر آ رہی ہے، جو اس میں 13 لاکھ ہیں اور 3 لاکھ ہندوؤں کی ہے. تو قدیم زمانے کے اندر تو یہاں پر ہندو رہتے تھے، تو پھر یہ ہندو یہاں پر کہاں چلے گئے اور 3 لاکھ تک کیسے آ گئے؟ اکثریت مسلمانوں کی کیسے ہو گئی؟ تو یہاں پر تو آپ کو پتہ ہے محمد بن قاسم کے ذریعے یہاں پر آیا. محمد بن قاسم سے 10,000 افراد کے فوج لے کر یہاں پر آیا تھا، اور باقی لاکھوں لوگ یہاں پر پہلے سے بستے تھے راجہ داہر کے زمانے میں. یہاں بدھسٹوں کی اکثر آبادی تھی، جین لوگ تھے، ہندو تھے. اور اب یہ ایک الگ موضوع ہے، اس کو ہم ہو سکتا ہے کہ یہ پورا کور یہاں پہ نہ کر سکے. تاریخ سندھ کے اندر اس کو ہم آگے جا کے کمپلیٹ دیکھیں گے. فی الحال ہم یہاں پر یہ مطالعہ کرتے ہیں کہ یہاں کے لوگ جو ہندوؤں کا جو آخری راج تھا وہ کب تک رہا اور کیسے وہ ختم کیسے ہوا، اور کس طرح سے یہاں پر مسلمانوں کی اکثریت، کیونکہ اسی سے ہم آگے بڑھیں گے کہ مسلمانوں کی اکثریت یہاں پر کیسے شروع ہوئی ہے. یہاں میں ایک دلچسپ بات آپ کو بتاتا چلوں کہ عمومی طور پر لوگوں سے کہا جاتا ہے مسلمانوں سے کہ تمہارے جو بڑے تھے، جو پروج تھے، وہ مسلمان نہیں تھے، برہمن تھے وغیرہ وغیرہ، اور تم لوگوں کو زبردستی مسلمان کیا گیا ہے، کنورٹ کیا گیا ہے. تو یا تو یعنی کنورٹڈ مسلمان ہوں. تو اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ یہاں کے رہنے والے وہ پہلے دوسرے مذاہب کے ہوں گے. یعنی اگر کوئی ایک شخص اپنا مذہب بدل لیتا ہے تو اس میں کوئی ایسی کوئی قباحت کی بات تو ہے نہیں، کوئی غلط بات تو ہے نہیں. بہرحال یہ بات کہی جاتی ہے. تو لہٰذا اس چیز کو سمجھنا ضروری ہے کہ یہاں پر یہ سب کس طرح سے لوگوں نے یعنی مسلمان کیسے ہوئے، اور یہ سارا ایک، لیکن یہ ٹاپک آگے چلا جائے گا. اس کو ہم یہاں پر تھوڑا سا روکتے ہیں اور یہ بات جانتے ہیں کہ جو ہندو تھے ان کا جو آخری راج ہے وہ کب ہوا ہے. کہتے ہیں کہ 1 صدی ہجری سے سندھ کی اسلامی تاریخ لکھی جا رہی ہے، کیونکہ اس سے پہلے کی تو ہمیں کوئی اتنی تاریخ معلوم نہیں ہے. مسلمانوں نے اس زمانے کی تاریخ کو بڑا مرتب کیا ہے، یعنی سندھ کا جو جغرافیہ لکھا ہے مسلمانوں نے ترتیب دیا ہے. یہاں کے جو تاریخ لکھی ہے، ہسٹری لکھی ہے، اور یہاں کے تمدن کے اوپر جو کتابیں لکھی ہیں وہ مسلمانوں نے لکھی. اس لیے اس سے قبل کی غیر اسلامی تاریخ کو نظر انداز کیا جاتا ہے، لیکن تسلسل واقعات کے لحاظ سے ضروری معلوم ہوتا ہے کہ ہندوؤں کے آخری راج کا کچھ حال لکھا جائے. کہتے ہیں کہ 6 صدی عیسوی میں راجہ ساسی کا لڑکا شری ہرش سنگھ وہ سندھ کا حکمران تھا. اس کا پایہ تخت سندھ کا مشہور آباد شہر الور تھا، جو گاؤں کی شکل میں روہڑی کے پاس دریائے سندھ کے کنارے آج بھی موجود ہے. اب اس کی حدود اربع لکھی ہوئی ہیں. اس کی حدود اربع یعنی کہاں کہاں تک تھے. اس کے سندھ اس وقت کے 5 صوبے تھے. اس میں ایک برہن آباد تھا، برہمن آباد، اور اس میں جو اضلاع تھے نیرون، دیبل، لوہانہ، لکھامہ، پھر سیوستان تھا،
اسکلندلہ، ملتان، ارور. یہ ملتان جو ہے اس وقت کی جو پوری جو آج کی جو بعد میں ریاست تھی، یہ پورا یعنی ایک صوبہ تھا سندھ کا. پھر یہاں پر ہم ایرانی حملہ آور ہوئے اور پھر کس طرح چچ کی حکومت آئی وغیرہ وغیرہ. اور پھر راجہ داہر، وہ اس کا پورا واقعہ انہوں نے لکھا ہے، اور وہ کیسے راجہ بن جاتا ہے وہ پنڈت، اور یہاں کا جو مشہور شخص ہوتا ہے. یہ پوری آپ تفصیلات اس کتاب کے اندر دیکھ سکتے ہیں. یہاں پر جو راجہ چچ جب بنا ہے تو اس نے اس علاقوں کو متحد کیا ہے، اور اس علاقوں کو متحد کرنے کے اندر اس کا بڑا کردار ہے. پھر اس نے مختلف لوگوں سے، جے پور کے لوگوں سے اس نے جنگیں کی ہیں، اور یہاں پر دوسرے علاقوں کو فتح کر کے اپنی ایک پوری ایمپائر اس نے جو ہے یہاں پر کھڑی کی. اپنی پوری ایمپائر اس نے یہاں پر بنائی ہے. اور جتنا بھی اس علاقے کو یعنی مضبوط جو حاکم جو سمجھا جاتا ہے، وہی سمجھا جاتا ہے کہ جس نے اس جگہ کے اوپر ایک یوں سمجھیں کہ ایک ہندوؤں کی ایمپائر قائم کی سندھ کے اوپر. ورنہ اس سے پہلے یہ مختلف بٹے ہوئے تھے مختلف لوگوں کے اندر، کچھ علاقہ کس کے پاس تھا، کچھ کا کس کے پاس تھا. تو عرب جب یہاں پر آئے، اب عرب کیسے یہاں پر آئے؟ ایک تو عموماً شروع کیا جاتا ہے اکثر طور پہ محمد بن قاسم سے، لیکن آپ یہ جانیں کہ محمد بن قاسم پہلا بندہ نہیں ہے. اس سے پہلے لوگ یہاں پر آ چکے تھے، بلکہ انہوں نے اپنی ایک چھوٹی سی ایک پوری یعنی پورا ایک کالونی بنائی ہوئی تھی. اور ہوتا یہ ہے کہ وہ کس طرح سے یہاں پر آتے ہیں. حجاج بن یوسف جو اس وقت میں مسلمانوں کا بادشاہ ہے اور عراق کے اوپر اس کی حکومت قائم ہے، اس نے کچھ لوگ اس سے بغاوت کر لیتے ہیں اور وہاں سے علاقہ چھوڑ دیتے ہیں اور بھاگ جاتے ہیں. تو حجاج بن یوسف ان کے پیچھے لگ جاتا ہے، اور وہ علافی خاندان تھا، محمد علافی، اور وہ یہاں سندھ کی طرف آ جاتے ہیں. اور انہوں نے چونکہ وہاں مسلمانوں کے خلاف بغاوت کی ہوتی ہے اور وہ وانٹڈ ہوتے ہیں، تو ان کو کہیں اور جگہ نہیں ملتی، یہاں سندھ آ جاتے ہیں. یہاں پر راجہ داہر سے ملاقات کرتے ہیں. راجہ داہر کسی جنگ کے اندر پھنسا ہوا ہوتا ہے، اور یہ مسلمان اس راجہ داہر کی مدد کرتے ہیں. اس طرح انہیں راجہ داہر کو ان کی یہ ساری حکمت پسند آ جاتی ہے، ان کا جنگ کرنے کا طریقہ، اور وہ ان کو اپنے ہاں پناہ دے دیتا ہے. یہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ جو محمد علافی کا جو خاندان ہے، علافی، یہ آخر وقت تک راجہ داہر کے ساتھ رہا ہے. یہ یعنی غداری کرنے والوں میں سے نہیں. راجہ داہر کو اس کے اپنے چھوڑ دیتے ہیں، راجہ داہر کے ساتھ دوسرے لوگ غداری کر دیتے ہیں، اس کے مذہب والے غداری کر دیتے ہیں. لیکن جو علافی خاندان تھا، جو وہاں سے حجاج بن یوسف سے بھاگ کے یہاں پر آئے تھے، بغاوت کر کے آئے تھے، یہ آخر دم تک راجہ داہر کے ساتھ اور موجود رہتے ہیں. بلکہ اس کے بعد جو لوگ آتے ہیں مسلمانوں کے خلاف، ان کے ساتھ بھی یہ ہندو حکمرانوں کے ساتھ یہ خاندان رہا ہے. محمد بن قاسم نے پھر ان لوگوں کو، اس خاندان کو پھر ختم کیا. تو محمد بن قاسم کے ایک آنے کا مقصد جو ہے حجاج بن یوسف کے بھیجنے کا مقصد ایک علافی خاندان کی جو ہے وہ بے کنی بھی تھی کہ ان کو ختم کیا جائے، راستے سے ہٹایا جائے، کیونکہ یہ دور جا کے کبھی بھی سازش کر سکتے ہیں. لیکن اسی دور کے اندر چونکہ ایک مسلمانوں کا توتی بولتا تھا اس وقت میں، اور ہر ایک یہ چاہتا تھا دنیا بھر کے حکمران کے ہمارے مسلمانوں کے ساتھ تعلقات ہوں، اور جو مسلمانوں کا جو خلیفہ ہے، اس وقت سپر پاور تھے مسلمان، ان کے ساتھ تعلقات بنانے کے لیے وہ بادشاہ، دنیا بھر کے بادشاہ، وہ تحفے تحائف بھیجتے تھے اور بہانا چاہتے تھے کہ جس طرح آج ہوتا ہے حکمران کہ جی میں ٹیلی فون کال کر دوں، اور یا ای میل کر دوں، یا میسج کر دوں، یا کچھ اور ذریعوں سے تعلقات بنانے کی کوشش کرتے ہیں، دوسرے کو تحفے تحائف گفٹ پیش کرتے ہیں. تو اس زمانے کے اندر سری لنکا کے اندر جو ایک ہندو حکمران تھا، اسے معلوم ہوا تھا کہ یہاں کے کچھ لوگ حج کر کے جا رہے ہیں، اس میں ایک قافلہ ہے. تو ان کے ذریعے وہ کچھ تحفے تحائف وہ مسلمانوں کے بادشاہ اس زمانے کا جو تھا ولید بن عبد الملک، اس کو بھیجے اس نے. لیکن راستے میں کچھ ڈاکوؤں نے اس قافلے کو لوٹ لیا، اور پورا مال و اسباب وہاں سے لوٹ لیا گیا، اور ان کو قیدی بنا لیا جاتا ہے. اب ان میں سے یہ خاتون جو ہے، جو مسلمانوں میں سے اب کسی ذریعے سے ایک خط لکھتی ہے اور حجاج بن یوسف تک پہنچا دیا جاتا ہے اس کو. تو حجاج بن یوسف اب وہ دکھا کر ولید بن عبد الملک بادشاہ سے اجازت لیتا ہے. ولید بن عبد الملک باوجود اس کے کہ راضی نہیں ہوتا، کیونکہ سندھ کی طرف میں آپ کو بتاتا چلوں کہ لشکر بھیجنے میں ہندوستان کی طرف خلیفۃ المسلمین عربوں کے جو تھے،
حضرت عمر رضی اللہ عنہ تک بھی وہ یہاں سے باہر نہیں جانا چاہتے تھے، یعنی عراق فتح ہو گیا وہاں سے آگے نہیں جانا چاہتے تھے، انہوں نے فتوحات روک دی تھی کہ عراق سے آگے نہ جایا جائے. لیکن اس کے باوجود بھی یہاں پر جو رے کے حکمران تھے وہ بار بار، یا بحرین کے لوگ، وہ حملے کرتے رہتے تھے خلیفۃ المسلمین سے اجازت لیے بغیر ہی. خیر، تو ولید بن عبد الملک بھی اجازت نہیں دے رہا تھا کہ ہندوستان یا اس سندھ کی طرف ہم اپنی لشکروں کو اور فوجوں کو بھیجیں اور یہاں پر چڑھائی کی جائے. لیکن حجاج بن یوسف ان سے یہ کہتا ہے کہ آپ کو بدلے میں ہم اس سے زیادہ مال غنیمت پیش کریں گے، بدلے میں ہم آپ کو زیادہ ہی اتنا کچھ ہم آپ کو پیش کر دیں گے کہ آپ خوش ہو جائیں گے. لیکن ولید بن عبد الملک اجازت نہیں دیتا. بہرحال حجاج بن یوسف کسی طرح سے لشکر روانہ کر دیتا ہے اور اس لشکر کا اتنا اہتمام کرتا ہے کہ اس کے اندر اسے معلوم ہوتا ہے کہ یہاں پر ان کے لیے سرقہ، کہ یہ بہت گرم علاقہ ہے اور مسلمانوں کو ان کے ساتھ سرقے تک کے لیے بھی بھیجا جاتا ہے. لیکن وہ سرقے کا طریقہ کیا کہ روئی کو، بہت ساری روئی کو وہ سرقے کے اندر ڈبویا جاتا ہے اور ان کو پھر خشک کیا جاتا ہے اور اسے ان کے ساتھ بھیجا جاتا ہے کہ اس کو جب تمہیں کھانا کھاؤ تو بعد میں جو ہے نا اس روئی کو ڈبو لیا کرنا اور استعمال کیا کرنا. تو وہ گرم علاقہ ہے تاکہ تمہاری جو ہے وہ معدے کے اندر گرمائش نہ رہے. اور یعنی اتنا ان کے لیے اہتمام کیا جاتا ہے، سوئی سے لے کر بڑی سے بڑی قیمتی چیز اس پورے لشکر کے ساتھ بھیجی جاتی ہے. 10,000 کا لشکر ہوتا ہے ان کے ساتھ، یعنی 10,000 کے لشکر. محمد بن قاسم وہ حجاج بن یوسف کے بھتیجے ہیں، وہ یہاں سندھ کی طرف آ جاتے ہیں، دیبل میں پڑاؤ ڈالتے ہیں، پرانا نام اس کا یعنی جو موجودہ کراچی ہے یا ٹھٹا کہا جاتا ہے. تو یہ ان دو جگہوں میں سے کسی ایک کی تعیین مشکل ہے، لیکن ان دو میں سے یعنی زیادہ وہ قریب ہے کہ عرب سے آتے ہوئے انہی جگہ پر وہ لشکر اترا ہو. 10,000 کا لشکر لا کے یہاں پر چڑھائی کی جاتی ہے اور مقابلے شروع ہوتے ہیں، اور اس کے بعد اس پورے علاقے کو جس طرح سے فتح کیا جاتا ہے یہ پوری آگے ایک مکمل سٹوری ہے. انشاءاللہ یہ آگے ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. تو نیکسٹ پارٹ کے اندر ہم انشاءاللہ مزید آگے ہم اس کو سمجھیں گے کہ مسلمانوں کا کس طرح سے یہاں پر داہر کی حکومت ختم ہوتی ہے اور مسلمان کس طرح سے یہاں آگے پھیلتے ہیں، بڑھتے ہیں، کس طرح سے اقتدار قائم کرتے ہیں. کیا جو یہ بات کہی جاتی ہے کہ مسلمانوں نے یہاں پر زبردستی لوگوں کو مسلمان کیا، راجہ داہر کس طرح سے یہاں پہ شکست کھایا، محمد بن قاسم کیسے یہاں پر اپنا حکمرانی کا نظام قائم کی، یہ ساری موضوعات ہم آگے ڈسکس کریں گے. آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم نے یہ بات سمجھی کہ تاریخ کیا ہوتی ہے، تاریخ کو اسٹڈی کرنے کی ضرورت اور مطالعہ کرنے کی کیوں ضرورت ہے کہ ہم اس کو مطالعہ کریں، اور اگر ہم تاریخ کی اسٹڈی کرتے ہیں تو اس کا کیا طریقہ ہونا چاہیے، کوئی طریقہ ہمارے سامنے ہو تاکہ ہم صحیح نتائج حاصل کر سکیں، وہ نتیجے اس پہ نہ پہنچے، غلط راستوں پر نہ چلیں، غلط نتیجوں تک نہ پہنچیں. تو ویڈیو کو دیکھتے رہیے گا. انشاءاللہ تاریخ سندھ کے اس عنوان سے ہم اس موضوع کو ڈسکس کرتے رہیں گے اور ہونے والے سوالوں کا ہم جواب دیتے رہیں گے. بہت بہت شکریہ. ویڈیو کے حوالے سے کوئی رائے ہو تو کمنٹ کرنا نہ بھولیے گا. بتاتے رہیے کہ آپ کو ویڈیو کیسے لگی اور اس موضوع کے حوالے سے آپ کو کیا سمجھ میں آیا. بہت بہت شکریہ. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.